اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، اس وجہ سے وہ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہمارے بھکاری حکمرانوں کے نتیجے میں، بے عمل حکمرانوں کے نتیجے میں۔ قوم غیرت مند ہے، ہمارے حکمران بزدل اور بے غیرت ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا۔ قوموں کے ساتھ نہیں مغرب کھڑا ہوا، مغرب حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہا وہ غریب ملکوں کے، صومالیہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا عرب قرآن کو، یہ سارے ان کے کاسا لیس ہیں، ان کی سب کی جائیدادیں وہاں پڑی ہیں، ان کی سب کی اولادیں وہاں پلج پڑی ہوئی ہیں، ان میں جرت اور غیرت نہیں ہے، خواہ یہ عرب ہوں یا پاکستانی۔ لیکن اتنی جرت کہاں سے لائیں، اتنی غیرت کہاں سے لائیں؟ قوم میں جتنی غیرت اور جرت ہے، طاقت تو ان کے پاس ہے، لیکن قوم اسی کی مکلف تھی، انبیاء کی بھی اسی کے مکلف تھے کہ اللہ کے دین کی دعوت قوموں تک پہنچائیں۔ وہ حکمران، وہ ہماری افواج قاہرہ جن کے پاس یہ ساری طاقت ہے، میزائل اور بم ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کے سڑکوں پر رکھیں۔ اگر ہمارے شاعر کی توہین کی تو یہ پھر اسی کام کے لیے ہم نے رکھے ہوئے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رک جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ کبھی فرانس کے اندر قرآن مجید کی بےرحمتی کی جاتی ہے، مذہب اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے، اب سویڈن میں اس کا مذاق کیا گیا ہے ہمارے ایک ایسے تہوار کے اوپر جو ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر ہے۔ اچھا، کیا ہم اپنا ٹھیک سے پیغام نہیں کنوے کر پا رہے یا وہ ہمیں مطلب بار بار پریشان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ سلوشن کیا ہے؟ بیسیکلی وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ مجھے وہ بار بار ابھی بھی میں نے تلاوت وہ آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو یہود و حنود اور کفار کے سینے میں پیوست ہو جاتی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی جب وہ موجودہ حالت نظار دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، تو اس پر وہ سوچتے ہیں کہ یہ آیت، یہ قرآن جو یہ اپنی زبان میں جو کہتا ہے کہ اس نے سارے دین پر غالب ہونا ہے، ساری جن سے دین پر غالب ہونا ہے، تو لیکن یہ مسلمان جو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہمارے بھکاری حکمرانوں کے نتیجے میں، بے عمل حکمرانوں کے نتیجے میں۔ اگر آج ہمارے حکمران اپنے اس آئین پر عمل درآمد شروع کر دیں تو الحمدللہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے شاعر کے خلاف کوئی حرزہ سرائی کر سکے۔ قوم غیرت مند ہے، ہمارے حکمران بزدل اور بے غیرت ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سر، کچھ ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اس طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ہمارا اگر عربک ممالک کو دیکھیں، ان کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ انہوں نے دبئی بنا لیا ہوا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر پاسبل نہیں تھا۔ کیا وہ مذہب اسلام کو اس مطلب کے طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہے یا مطلب کہ اس کو اس طرح سے دکھا نہیں پا رہے؟ وہ ہمیں بار بار پریشان کرتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آگے، قرآن مجید پہ یا ہمارے پیغمبر پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، عرب حکمران قوم پرست حکمران ہیں، وہ ان دیٹ سینس کو مسلمان حکمران تھوڑے ہیں، وہ تو قوم پرست عرب حکمران ہیں۔ اگر ان میں ذرا برابر غیرت ہوتی، جن کے سرمایہ کے اوپر مغرب ساری تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ان کے بینکوں میں ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے، اگر اس سرمایہ کی بنیاد پر، ان درم و دینار کی بنیاد پر، اس تیل کی طاقت کی بنیاد پر بھی اگر وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے تو کسی یہ مغرب کو، کسی ان حنود و یہود کو ہرگز ضرورت نہ ہوتی۔ عملاً یہ وہی حکمران ہے۔ آپ یہ تفریق مت کریں کہ پاکستان چونکہ غریب ملک ہے، عرب چونکہ امیر ملک ہے، یہ اوپر سے سارا ایک ہے، یہ ایک کلب ہے بدماشوں کا جو مسلمان امت کے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہے، جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ آپ ان کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں تو مغرب ان کی پشت پر آ کے بندوقیں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پروردہ غلام ہے، آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، قوموں کے ساتھ نہیں مغرب کھڑا ہوا، مغرب حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہا وہ غریب ملکوں کے، صومالیہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا عرب قرآن کو، یہ سارے ان کے کاسا لیس ہیں، ان کی سب کی جائیدادیں وہاں پڑی ہیں، ان کی سب کی اولادیں وہاں پلج پڑی ہوئی ہیں، ان میں جرت اور غیرت نہیں ہے، خواہ یہ عرب ہوں یا پاکستانی ہیں۔ دنیا میں تقریباً 60 ممالک ہیں مسلمز کے، اگر سب اپنے ممالک
ممالک کے اندر سے ان کے جو سفارت خانے ان کا بائیکاٹ کر دے، کوئی سولوشن نکلتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اتنی جرت کہاں سے لائیں، اتنی غیرت کہاں سے لائیں؟ قوم میں جتنی غیرت اور جرت ہے، طاقت تو ان کے پاس ہے۔ دیکھیں قوم اسی کی مکلف تھی، انبیاء کی بھی اسی کے مکلف تھے کہ اللہ کے دین کی دعوت قوموں تک پہنچائیں۔ اس سے اگلا نظام جواب دے حکمران ہیں جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، جن کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، یہ جواب دیں، یہ قوم جواب دے نہیں اللہ کے حضور۔ وہ جو ان کے ذمے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بھی یہ مظاہرہ کیا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری تحریکوں کا اثر و رسوخ ہے وہاں انہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ یہ قومیں اس جگہ، لیکن وہ حکمران، وہ ہماری افواج قاہرہ جن کے پاس یہ ساری طاقت ہے، میزائل اور بم ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کے سڑکوں پر رکھیں۔ اگر ہمارے شاعر کی توہین کی تو یہ پھر اسی کام کے لیے ہم نے رکھے ہوئے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رک جائے گا۔ آج ہمارے حکمران بھی روڈز کے اوپر احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہماری عوام بھی نکلی ہوئی ہے، کیا ہمارے ملک کے اندر احتجاج کرنے سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ مغرب دنیا دار ہے، وہ سارا کچھ اپنے معاشی مفادات کے لیے کرتا ہے۔ کیپٹلزم ہے کیا؟ یہی ہے کہ ان کا دین، دھرم، ایمان، عزت، غیرت سب کچھ ان کا پیسہ ہے۔ پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں لوگوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے وہاں یہ لیٹ گئے ہیں۔ مجھے انڈیا یاد ہے، انڈیا میں بھی ظاہر اقلیتوں کے بارے میں ان کا متعصبانہ رویہ تھا، لیکن جب انہوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو وہ لیٹ گئے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں لیٹ گئیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی مصنوعات کا فروغ، جھوٹ ان کو بائیکاٹ کریں گے، ان کو آپ استعمال سے منع کر دیں گے اپنی قوموں کو، تو ان کے معاشی مفادات پر زد پڑے گی اور ضرور وہ عبرت پکڑیں گے، ضرور وہ سبق سیکھیں گے اور اس طرح کی حرکات سے باز آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔